ایک بندہ ہے بصرہ کا رہنے والا نوجوان، بس سنو ختم کر رہا ہوں، عبداللہ نوجوان بڑا خوبصورت تھا، کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، حسین نوجوان ہینڈسم دکھنے والا، اور اس دکان پر کام کرتے ہوئے اس کو زمانہ ہو گیا، شہر کی ایک عیاش عورت تھی، ناپاک عورت تھی، پیسے والی تھی، وہ بڑی عمر کی ضرور تھی، اس نوجوان کو دیکھ کر اس کا دل آ گیا، اس نے سوچا اس نوجوان کو کسی طرح اپنے گھر لے جاؤں، اس کے دکان سے بہت سارا کپڑا خریدا، خرید کر کے اس نوجوان سے کہتی یہ تھان اٹھا کر میرے گھر تک لے چل، میں تجھے اجرت دوں گی۔ وہ بھولا بھالا نوجوان تھا، اور وہ اس عورت کے بہکاوے میں آیا، تھان اٹھا کر کے لے کر چلا، اس کے محل میں جانے کے بعد کمرے کے اندر اس نے کپڑا پہنچایا، دروازہ بند کر دیا، تالا لگا دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے میں تجھے اپنے گھر لائی ہوں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، میں اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے۔ نوجوان کانپنے لگا، ڈرنے لگا، اور کہا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، جس وقت ہم بے آبرو ہوں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، میں نے پیسے خرچہ کیے تجھ پر، میرا کام پورا کر دے۔ وہ ڈرنے لگا، اللہ سے ڈر کر کے یہ کہنے لگا مولا میری روح کو ناپاک ہونے سے بچا لے، میرے دل کو ناپاک ہونے سے بچا لے۔ آج کے نوجوان گناہ سامنے آئے تو یہ سوچیں یہ پیسہ بھی مل رہا ہے، سب آسانی سے سب مل رہا ہے، کیا جاتا ہے کرنے میں۔ سنو اے نوجوانوں، اس نوجوان نے خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، مگر وہ عورت نہ مانی، آخر میں اس نے یہ بہانہ اٹھایا، کہا مجھے استنجا کی حاجت ہے، پیشاب کرنے کی حاجت ہے، مجھے پیشاب کرنے کی اجازت دے دو۔ عورت نے اندر ہی بیت الخلا دکھایا کہ جاؤ یہی پر ہے، کر کے آ جاؤ۔ وہ باتھ روم گیا اور استنجا کے لیے گیا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن دیکھو نوجوان اس غلاظت کو جو اندر پڑی ہوئی تھی اٹھا کر کے جسم پر لگانے لگ گیا، چہرے پر لگایا، سر پر لگا دیا، ارے پخانا جس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے وہ جوان پورے جسم پر لگا دیا۔ باہر آیا اس غلاظت کے ساتھ، بدبو کے ساتھ، وہ عورت دیکھ کر کے گھبرا گئی، ڈر گئی کہ یہ پاگل کہاں سے میرے گھر میں آ گیا، یہ مجنون دیوانہ کہاں سے میرے گھر میں آ گیا۔ دروازہ کھولا، اس کو فوراً باہر نکالا اور سپاہیوں سے کہا کہ اس کو مار کے نکالو، میں اتنے غلیظ نوجوان کو اپنے گھر کیسے لے آ گئی۔ اس کو بھگایا جا رہا تھا، ذلیل کر کے نکالا جا رہا تھا، مگر وہ نوجوان من ہی من میں خوش تھا کہ جسم ناپاک ہوا لیکن روح ناپاک نہیں ہوئی ہے، جسم کو غلاظت لگی ہے مگر روح کو میں نے بچا لیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کروڑا احسان ہے۔ وہ یہ تمنا لے کر کے نکلتا رہا، دنیا دیکھ کر ہنس رہی تھی، یہ گندگی لگایا ہوا جوان ہے، پخانے میں ملبوس جوان ہے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے کہ اسے پتا تھا من پاک ہے، روح پاک ہے۔ اور قریب میں جا کر کے اس نوجوان نے ایک کنویں کے پانی سے غسل کیا اور کہا اے اللہ میں اس گناہ سے بچنے کے لیے کام کیا تھا، میرے جسم سے بدبو کو نکال دے۔ غسل کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اللہ کی رحمت کی خیرات میں دیکھو وہ جوان جس راستے سے گزرتا تھا مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، جب تک زندہ رہا اس کی موت تک اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جس نے اپنے جسم کو بچا لیا تھا مجھ سے ڈر کر کے، گناہ سے ڈر کر کے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ہمیشہ کے لیے خوشبوؤں میں ملبوس کر دیتا۔ اسی لیے آج سے کہتا گناہ اگر دہلیز پر آ چکے ان کی طرف مت دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا میری روح کو ناپاک ہونے سے بچا لے، میری آنکھوں کو غلیظ ہونے سے بچا لے، میرے جسم کو میرے من کو ناپاک ہونے سے بچا لے۔ آخر میں یہ دعا کر کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، یہ آنکھیں دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ چکی ہیں، دنیا کی رعنائیاں بہت دیکھ چکی ہیں، ان آنکھوں نے غلاظتیں بہت دیکھی، اب توبہ کرو، عرض کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اے اللہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ اور اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بچا رکھی ہیں اس لیے کہ ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھنا ہے، آمینہ کے لال کا دیدار کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بچا رکھا ہے۔ اور ان کی آنکھوں میں اتنی مستی تھی، اتنا نور بھرا ہوا تھا اس محبوب کے جلوے کا۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی اگر فرشتے پوچھیں گے
फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, मुफ्ती आजम कहते हैं हम जवाब देंगे, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में बसाओ मेरे मुस्तफा के दूर को। तमन्ना करके उठना आका, और ये भी बात बता करके जाऊं, हुजूर नवाजने पर आए तो ये नहीं देखा जाता कितना बड़ा परहेजगार है, कितना बड़ा मुत्तकी है, कितना बड़ा गुनहगार है। वो उनके करम में है, वो जिसे चाहे अपने दीदार से मुशर्रफ करते हैं। तमन्ना करने में क्या है, आपको तरफ करके तमन्ना करो। एक बार तुमने अगर आमिना के लाल को देख लिया, कसम खुदा की सारी दुनिया का हुस्न तुम्हारे आंखों में फीका पड़ जाएगा। जिसके पीछे तुम भागते हो सब हेच नजर आएगा। एक बार जलवा रसूल को देखने की तमन्ना तो करो। वो बड़ी आंखों वाले, वो सुर्ख रंगत वाले, वो गुलाबी चेहरे वाले, मेरे मुस्तफा वो घनी जुल्फों वाले, जिनको देखकर हुराने जन्नत भी बेकरार हो, उस एक झलक को देखने की तमन्ना करो और फिर यहाँ से उठ जाओ ये तमन्ना करते हुए, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्द।